دو بزرگوں صحابہ کو بھی صفات والا بنایا ہے اور تمام ایمان والوں کو بھی صفات والا بنایا ہے. اور ہماری اس محنت میں بھی صفات کا مذاکرہ اس لیے ہے کہ زندگیاں صفات والی بن جائے. جو زندگی صفات سے خالی ہوگی اس زندگی میں فرمایا دوست بزرگوں نہ اللہ کی عبادوں کا یقین ہوگا اور نہ فرمایا اللہ کے خزانوں سے لینے کا یقین ہوگا. زندگی صفات والی مقصود ہے دائی کے اندر صفات ہو. سارے انبیاء صفات والے ہیں اور اللہ کی جتنی مدد کے قرآن پاک میں واضح ہے سب صفات والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور صبر کیا ہے؟ صفت ہے. اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. تم ہی سربلند رہو گے, تم ہی کامیاب رہو گے بشرطے تم مومن ہو. مومن بننا کیا ہے؟ صفت ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. جتنی مدد کے وعدے آئے ہیں سب فرمایا صفات والوں کے ساتھ آئے. اس لیے اس محنت کا مقصود ہر ایمان والے کی زندگی صفات والی بن جائے. رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اس محنت کے کرنے والے کو دو دھوکے لگے ہوئے. کتنے دھوکے لگے؟ ایک دھوکہ تو یہ لگے ہوا ہے آدمی سمجھ رہا ہے کام بہت ہو رہا ہے اور اس کے گھر میں بھی نماز زندہ نہیں ہے. پہلا دھوکہ کیا ہے؟ آدمی سمجھ رہا ہے کام بہت ہو رہا ہے اورنگ آباد میں 20 اجتماع ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ اتنے لوگ جڑ گئے, لیکن اکثریت کا حال دیکھو کوئی ایک گھر بھی اللہ ماشاءاللہ ایسا مل جائے کہ 100% نماز اس گھر میں زندہ ہو گئی. پہلا دھوکہ. دوسرا دھوکہ دوست بزرگوں آدمی محنت میں لگا ہے. کتنے سال ہو گئے تبلیغ میں لگ کے؟ بولے 10 20 50 60 70. لیکن زندگی اگر صفات سے خالی ہو تو تبلیغ نہیں دھوکہ ہے. ہماری محنت کا مقصود ہی زندگی صفات والی ہو. زندگیوں میں صفات آئے. انبیاء کے اندر اور صحابہ کے اندر سب سے بڑی چیز جو ملے گی ایمان کے بعد وہ فرمایا اطاعت ملے گی. کیا ملے گی؟ سمیعنا اطعنا. صحابہ کہتے ہم نے اس میں کبھی فصل نہیں کیا, جو حکم ملتا فوراً کھڑے ہو جاتے. یہ نہیں کہ سوچیں گے سمجھیں گے اور پھر جیسے چاہے ہم اس طرح کام کریں گے. سمجھ میں آیا تو لیں گے اور نہیں سمجھ میں آیا تو چھوڑ دیں گے. یہ تو منافقوں کا مزاج تھا کہ جب کوئی حکم آتا تو پھر دو گروہ بن جاتے, ایک ایمان والوں کا ایک منافقین کا. ایمان والے تو فوراً اطاعت پر آ جاتے اور منافقین سوچنے میں لگ جاتے. اگر فائدہ دکھتا تو لے لیتے اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو چھوڑ دیتے. ہم کہتے ہیں ہمارا علاقہ الگ ہے, ہماری نوعیت الگ ہے, ہمارا زون الگ ہے, ہمارا حلقہ الگ ہے, ابھی یہ ترتیب ہمارے پاس نہیں چلے گی. یہ نہیں, اطاعت کے ساتھ جو بڑوں نے دے دیا ہر حال میں اس بات کو لے کر کے چلنا. اطاعت. پہلے بات آئی نظام الدین سے زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے لگاؤ, ہر سال کا چلہ لگاؤ اور مہینے کے 3 دن لگاؤ اور مقامی محنت میں 2 گز کرو. پوچھو پرانے لوگوں سے, اتنی بات آتی. پھر کام بڑھتا رہا, پھر کہا تک گیا کہ مقام کے 5 اعمال ہو گئے اور ہر سال 4 مہینے ہو گئے اور اب یہاں پر رعایت چل رہی ہے نظام الدین, ہر سال 6 مہینہ, ہر سال 8 مہینہ. یہاں تک بات پہنچ گئی اور فرمایا مہینے کے 10 دن اور روزانہ کے 8 گھنٹے. سمجھ میں نہیں آ رہا کیسی بات چلے گی, لیکن اس نظام الدین کی 4 دیواری سے آواز لگی تھی کہ 4 مہینہ زندگی میں ایک مرتبہ لگاؤ. لوگ کہتے تھے حضرت کیسے ہوگا, لوگ کاروبار بال بچے چھوڑ کر کیسے جائیں گے, لیکن آواز چلی, ایک جماعت میوات کی بن کر تیار ہوئی. اس میوات نے 4 مہینہ اپنی قربانی سے لگایا. آج اللہ نے دنیا میں کروڑوں 4 مہینے لگانے والا کھڑا کر دیا. تو ہمارے صوبے میں مل جائیں گے انشاءاللہ, کئی لاکھ تو ہمارے صوبے میں مل جائیں گے 4 مہینے والے. پورے عالم میں وہ کون سی جماعت؟ میوات کی ایک جماعت اپنی جان مال کی قربانی لے کر کھڑا ہو گئی. امت کو بتا دیا کہ دیکھو 4 مہینہ اگر انسان نیت کر لے اللہ اس کی کیسی مدد کریں گے. وہ ایک جماعت ذریعہ بنی. آج کروڑوں مسلمان 4 مہینے کے بیگ لے کر اللہ کے راستے میں پھر رہا ہے. لاکھوں جماعت ہے, کروڑوں مسلمان اللہ کے راستے میں 4 مہینہ پھر رہا ہے اطاعت کے ساتھ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس میں کبھی فصل نہیں کیا, سمیعنا اطعنا, جو کہتے فوراً مان لیتے. پہلی چیز اطاعت کر فرمایا. اور دوسری چیز صبر ہو. دوسری چیز کیا ہے؟ صبر ہو. انبیاء میں آپ کو ملے گا سب سے بڑی صفت صبر کی صفت ہوتی ہے. صبر کی صفت. ہر کہتے ہیں داعی کا ایندھن تو صبر ہے. داعی کا ایندھن کیا ہے؟ صبر ہے. جب تک صبر ہے تب تک تبلیغ کا سفر ہے. جہاں صبر ختم ہوا تبلیغ کا سفر ختم. صبر تو اس محنت کا ایندھن ہے, پیٹرول ہے. لوگ کہتے کب تک صبر کرے,
بولے مسجد کے امیر صاحب بہت پریشان کر رہے، حلقے کا ذمہ دار مان رہا ہی نہیں، زون کے امیر صاحب میں پریشان کر دیا، ضلع والوں کو کچھ کام نہیں، صوبے والوں کو کچھ کام نہیں، ہاں کسی کو ضلع کی طرف سے، کسی کو صوبے کی طرف سے، کسی کو زون، کسی کو حلقہ، کسی کو مسجد، کسی کو ساتھی کی طرف سے، کسی کو گھر کی طرف سے، حالات آتے رہے، لوگ ستاتے رہے، ہاں اب دائی یہ کہے کب تک صبر کرے؟ حضرت سے لوگوں نے حضرت کب تک صبر کرے؟ حضرت کہنے لگے، فرمایا دیکھو اللہ کے نبی اس امت کو صبر والا بنا کر دے، کیا بنا کر دے؟ صبر والا، بولے پانی بہت سر کے اوپر ہو گیا، کیا بولتے؟ پانی بہت سر کے اوپر ہو گیا۔ حضرت کہتے پانی ان کے سروں کے اوپر ہوتا ہے جن کو تیرنا نہیں آتا، اس امت کو اللہ کے نبی تیرنے والا بنا کر گئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہ بتاؤ ابو ذر اگر تمہیں مدینے والے رہنے نہ دے تو کیا کرو گے؟ ہم ملک شام چلا جاؤں گا، ہم ملک شام والے رہنے نہ دے تو مدینے لوٹ آؤں گا، اور پھر مدینے والے رہنے نہ دے پھر ملک شام چلا جاؤں گا، پھر وہ رہنے نہ دے مدینہ لوٹ آؤں گا۔ اچھا پھر رہنے نہ دے، بولے اب تلوار لے کر مقابلہ کروں گا، کیا بولے؟ کہنے لگے نہیں، صبر کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے مل لینا۔ تو دائی کا صبر کب تک ہے؟ دائی کی خبر تو صبر کے میدان میں ہوتی ہے، اتنا صبر کیا کہ قبر بن گئی لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، پتھر کھا رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں، گالی کھا رہے ہیں اور ہدایت مانگ رہے ہیں، صبر کے ساتھ ہر حال میں۔ کتنا صبر، ایک وقت میں 2 بیٹیوں کی طلاق، کتنا صبر، صاحب کی 3 میل یاد رکھو، کتنا صبر۔ فرمایا دوست بزرگوں کے مکہ سب سے زیادہ محبوب جگہ، بیت اللہ سب سے زیادہ محبوب جگہ، لیکن مقام آ گیا اب بیت اللہ چھوڑ دو، اے بیت اللہ تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں لیکن کیا کروں میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی، 2 رکعت پڑھنے دو، نہیں پڑھنے نہیں دیں گے۔ انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، درگزر ہوتا ہے۔ دائی میں تو فرمایا امت کی اجتماعیت کے 4 اسباب ہے جن میں سے ایک صبر ہے، درگزر ہے، صبر ہے، درگزر ہے، معاف کرنا سیکھو، صبر کرو۔ آج امت میں صبر کا پیمانہ نکل گیا، بالکل ایک دم تھوڑی سی بات کوئی بول دے اب تو بات بند۔ صبر کا امتحان ہوتا ہے، انبیاء کے امتحان ہوئے صبر کے، ہاں شادی نہیں دیں گے۔ اور فرمایا جب جانے لگے تو کہا ایک دن وہ آئے گا، ایک دن وہ آئے گا، کہنے لگے کہ بیت اللہ فتح ہوگا، بیت اللہ فتح ہوگا اور یہ چابی ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، کہنے لگے وہ دن تو فرمایا قریش کی ذلت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دن قریش کی ذلت نہیں بلکہ عزت کا دن ہوگا۔ دائی کی نظر انتقام پر نہیں ہوتی ہے، انجام پر ہوتی ہے، کیا پر ہوتی ہے؟ اگر انتقام کا جذبہ اندر میں ہو تو پھر صبر باقی نہیں رہے گا۔ کوئی کتنا تکلیف دے سب کو درگزر کرو، کتنی تکلیف دی ہندا نے، اندازہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی اتنا کسی کی لاش پر نہیں روئے جتنا اپنے چچا حضرت حمزہ، سید حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک پر روئے، کتنا روئے کہ ٹکڑوں کو جمع کیا، ٹکڑوں کو جمع کیا، کان، آنکھیں، ناک، ساری چیزیں کاٹی گئی، زبان، سب کو جمع کیا تھا اور فرمایا گلے میں ہار بنا کر پہنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، خنجر سے سینہ چاک کیا اور دل کو نکالا، کچا چبایا، تھوک دیا۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ معاملہ ہوا۔ جب آپ نے اپنے چچا کی لاش مبارک کو دیکھا، ٹکڑوں کو جمع کیا، کہا کہ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے چچا کو لے جا کر اپنے ساتھ دفن کر دوں، لیکن بہت پہاڑ رو کر کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چچا میرے سینے میں دفن ہو جائے۔ اتنی تکلیف اور ہندا رضی اللہ کے نبی نے فرمایا فتح مکہ میں سب کو امن ہے، سب کو معافی ہے، سب کو معاف کر دو، سب کو امن ہے، لیکن ہندا اگر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر بھی ملے تو اس کو قتل کر دینا، اس کے لیے امن کا حکم نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ، ہندا اور ویشی بن حرب، یہ دونوں اگر مل جائے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر تب بھی ان کو معاف مت کرنا۔ ہندا کہتی ایسی جریر عورت، ایسی نڈر عورت، رات کا اندھیرا، فتح مکہ میں صحابہ داخل ہوئے اور رات کے اندھیرے میں یہ اپنے خاوند سے کہنے لگی کیا سوچتے ہو؟ کہنے لگی میں تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، ہم مرد ہو کر پیچھے ہٹ گئے، میں تو جان دے دوں گی، میں نے اپنے بتوں کی قسم کھائی ہے، اپنے معبودوں کی، کہ میں تو پہاڑوں سے کود جاؤں گی، سمندر میں چھلانگ لگا دوں گی، آگ میں کود جاؤں گی، لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوں گی، اسلام میں داخل نہیں ہوں گی۔ رات کا اندھیرا ہوا،
اب یہ سوچنے لگی ہندا کے رات کے اندھیرے میں تو مکہ میں ان لوگوں نے خوب خون بہایا ہوگا، ساری گلیوں میں خون اور ساری شرابیں پی جا رہی ہوگی اور ناچ گانا ہوگا اور پتہ نہیں ہے کیا 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 ہوگا ان لوگوں نے. یہ تو بدلہ لیں گے نا 13 سال کا جو ہم نے ان کو ستایا، ان کو بیت اللہ چھڑوایا. کہ رات کے اندھیرے میں نکلی اور نکل کر جب دیکھا کہ سارا سناٹا، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حرم میں پہنچی. کہاں پہنچی؟ حرم میں پہنچی. جب حرم کے اندر داخلی جو ضرورت دیکھا، کوئی نماز میں، کوئی عبادت میں، کوئی تلاوت میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی دعا میں، بڑھتی رہی. جب بیت اللہ کے قریب پہنچی تو اندھیرے میں سنا کوئی آدمی ہے جو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہہ رہا ہے اے اللہ ہندا کو ہدایت دے دے. ہندا کہتی ہے میں نے قسم کھائی تھی میں اسلام میں داخل نہیں ہوں گی، لیکن صحابہ کے اس صبر نے اور صحابہ کے اس عمل نے اور مسجد کے آبادی نے اسلام کو میرے دل میں داخل کر دیا. صبح کا سویرا ہوا، میں آپ کی خدمت میں چادر اوڑھ کر آئی، آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئی. صحابہ نے تلواریں سوچ لی کون ہے. جیسی میں نے چادر ہٹائی حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی. اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ، ہندا کیوں آئی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جا میں نے اپنے چچا کا خون معاف کر دیا. میں نے اپنے چچا کا خون معاف کر دیا. حالانکہ حکم دیا تھا ہندا بیت اللہ کا خلاف پکڑ کر ملے تب بھی قتل کر دو، لیکن مدعو کی ہدایت پر دائی اپنے صبر پر فرمایا اپنے ظلم کو معاف کر دیتا ہے. میں نے اپنے چچا کے خون کو معاف کر دیا. ہندا میرے سامنے بتایا کر تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا یاد آتے. ایسا وسیع دل ہو. آج تو بھائی سے میں بھائی کی بات ہو گئی تو آپس میں بھائی کی بات بن گئی. ساتھی کوئی بات بول دے تو کسی کو برداشت کرنے تیار نہیں. صبر کا دامن نہ چھوڑے، ہر حال میں صبر اس کام کا پیٹرول ہے، ایندھن ہے. دوسری چیز درگزر، ساتھیوں کو درگزر کرو، معاف کرو. یہ ساتھی ہے ہماری بیساکھی ہے. ہم دو ہاتھ دو پیر کتنا کام کریں گے؟ ایک آدمی کتنی محنت کرے گا، کتنا کشٹ کرے گا، کتنی تعلیم کرے گا، کتنی مرتبہ وقت لگائے گا. یہ ساتھی نہیں بلکہ بیساکھی ہے. وہاں رحمۃ اللہ فرماتے تھے بانج بن کر مت مرو. بانج بن کر، بانج دو طریقے کے، ایک وہ جن کی حقیقی اولاد نہیں ہے، دوسرا وہ جو تبلیغ میں زندگی لگا دے لیکن عملہ تیار نہ کرے. تبلیغ میں زندگی لگا لے، عملہ تیار نہ کرے. عملہ کیسے تیار ہوگا؟ ڈاٹ ڈپٹ سے نہیں، تیری میری سے نہیں، گروپ بنانے سے نہیں. عملہ تو درگزر سے تیار ہوگا. اے نبی جی اگر ہم آپ کو نرم دل نہ رکھتے، یہ صحابہ آپ کے پاس نہیں جمتے، یہ تو کب سے بکھر جاتے. ہم نے آپ کو نرم دل بنایا، درگزر کرنے والا بنایا. آپ نے کیسے کو درگزر کیا. ہم تو بدلے پر آ جاتے نہیں جی اب تو بس ہمارا ان کا نہیں جمتا. جس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی وہ دعوت کی، فرمایا دو بزرگوں دعوت کی محنت سے محروم کر دیا گیا. بدلہ نہیں ہے، گروپ نہیں ہے، ان کے ہم سے نہیں بنتی. ہر ایک کو درگزر کرو. درگزر اصل چیز ہے. نبی جی درگزر کرتے رہو. فرمایا صبر ہے، درگزر ہے، اور ساتھیوں کے لیے دعا ہے، استغفار ہے. ساتھیوں کے لیے کیا کرے؟ استغفار کرے. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے؟ کسی نے پوچھا اسلام میں کیسے داخل ہوئے؟ کہا تو میں تو سب سے بڑا اسلام کا مخالف تھا کہ احد کے اندر جو بازی پلٹی اللہ نے مجھے اتنی فراست اس میں اس کی دی تھی جنگ لڑنے کی کہ بازی کو اللہ نے میرے ذریعے پلٹایا کہ 70 صحابہ ہمارے ذریعے سے شہید ہو گئے. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہو گئے. اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوت کی کڑی آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی اور بات یہ چل گئی کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ شہید ہو گئے. ساری بات چلا گئی. خالد بن ولید رضی اللہ کہا کہ آپ تو اتنے بڑے سپاہ سالار، جنرل، کرنیل، آپ کو اتنی اب آپ کی بہادری کہ سارا قریش مکہ نے آپ کو فوج کا سپاہ سالار بنا دیا. آپ اسلام میں کیسے داخل ہو گئے؟ آپ تو بڑے محاذ پر تھے. کہنے لگے حاجی میں تو کبھی اسلام میں داخل ہونا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے بھائی اسلام میں داخل ہو گئے تھے. کیا ہوا؟ میرے بھائی اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ کے نبی جب بھی ان سے ملتے تو ہمیشہ کہتے خالد بہت اچھے آدمی ہے. کیا کہتے؟ خالد بہت اچھے آدمی ہے. حالانکہ اسلام کے بڑے دشمن ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے خالد بہت اچھے آدمی ہیں. اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائے ہم ان کو اسلام کی فوج کا سپاہ سالار کمانڈر بنا دیں گے. وہاں تو غیروں کی صلاحیت کو بھی ٹھکانے لگانے کی فکر ہے. یہاں تو ہم اپنے ساتھیوں کی صلاحیت کو ضائع کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. آج کا بچہ آگے بڑھ گیا اس کی ٹانگ کھینچو.
नहीं। तबलीग में आगे चापलूसी से नहीं पड़ता, निजामुद्दीन में रोज ऐलान होता था भाई अजहर का, इस काम में आदमी चालाकियों से नहीं कुर्बानियों से आगे बढ़ता है।